علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹو صحیح بخاری حدیث نمبر 80، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب رفع العلم بظہور الجہل، علم کے اٹھ جانے کا بیان، علم کے زوال کا بیان اور جہالت کے ظاہر ہونے کا بیان۔ علم جب اٹھ جائے گا تو علم کی ضد جہالت ہے، علم نہیں رہے گا تو جہالت عام ہو جائے گی، علم ہے جہالت ختم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، نبوت ملی ہے، علم ملا ہے، علم کو عام کیا ہے، جہالت ختم۔ جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گھر میں، جس گورنمنٹ میں علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ماہر افراد علماء نہیں ہیں، تو وہاں کیا رہے گا؟ وہاں جہالت رہے گی، وہاں جہلوں کا ڈیرا رہے گا، وہ گاؤں جہلوں کا ہوگا، وہ حکومت جہلوں کی ہوگی، وہ ملک و ملت جہلاء کا ہوگا۔ ایسا سمجھو، علم کا اٹھ جانا یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمیں علم کو باقی رکھنے کا سوچنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت ایک بڑا زبردست قول لائے ہیں، معلق۔ وقال ربیہ، اور ربیہ نے کہا، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يزكي نفسه، کسی کے لیے لائق نہیں ہے جس کے پاس علم ہو کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بیٹو، علم ہے ہی نہیں وہ تو ضائع ہی ہے، علم ہے ہی نہیں وہ جاہل ہی ہے۔ اب کسی نے علم حاصل کر لیا ہے، مدرسہ میں چلا گیا ہے، کچھ علوم و فنون سیکھ لیے ہیں، اب علم آ گیا ہے۔ علم آنے کے بعد انسان ایسا کام شروع کر لے، ایسا مشغلہ شروع کر لے، ایسی نوکری لگ جائے جس کی وجہ سے وہ علم سے دور ہو جائے۔ جب آدمی کاروبار میں چلا جائے گا، نوکری وغیرہ میں چلا جائے گا، پیسے کے پیچھے پڑ جائے گا، تو وہ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے گا۔ امام ربیہ رائے رحمہ اللہ کا فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اہل علم کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ضائع ہو جائیں۔ آج اس رب کی قسم جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، میں اپنے ان ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جو میرے کلاس فیلو تھے، جو ہماری بڑی کلاسوں میں، چھوٹی کلاسوں میں تھے، لاہور میں مدرسہ کے اندر۔ کاش وہ دین پر، دینی مدارس میں تعلیم کو عام کرنے پر، مساجد کو آباد کرنے پر قائم رہتے۔ اللہ کی قسم آج کے وہ شیخ الحدیث ہوتے، آج کے وہ محدث ہوتے، وہ ہمارے بھائی جن سے ہم گنہگار، ہم کمزور ذہنوں والے ان سے جا کر پڑھا کرتے تھے، ہمیں بارہ میں نہ لگتی اجرا کرنے، ان کے پاس جاتے، ان سے معنی مفہوم سمجھتے، پھر جا کے صبح کلاس میں سنانے کے ہم قابل ہوتے۔ وہ کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب ہے، ہائے میرے اللہ، کوئی پرنسپل، ہمارے کئی دوست یونیورسٹیوں کالجوں میں بیچ پرنسپل ہیں، کوئی پرنسپل ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فیض ہیں۔ یہ بیٹو اپنے آپ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت کم لوگ ہیں، نہ ہونے کے برابر
جو دوسری لائن میں بھی چلے جاتے ہیں، دینی پڑھے لکھے اور علم کو محفوظ بھی رکھیں، ایسے بڑے کام ہیں۔ جو علم پر بھی ہیں، کچھ دین کا پڑھا رہے، کچھ دنیا کا پڑھا رہے، پھر بھی وہ اس درجہ اور مقام پر نہیں پہنچ پاتے جس پر انہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ ایسا مثلا صبح کا پیریڈ ایک پڑھا لیا، پھر چلے گا اسکول یونیورسٹی چلے گا پڑھانے کے لیے، زور تک وہاں پڑھایا، پھر واپس آ گیا، تو ایک آدھا پیریڈ تو کافی نہیں ہے نا۔ جس نے 5 6 10 پیریڈ پڑھانے تھے علوم و فنون میں، طلبہ میں مہارت پیدا کرنی تھی، وہ تو وقت ضائع کر دیا دوسرے جگہوں پر، اب خاص وہ پڑھائیں گے، تو یہ علم کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔ ہمارے استاد محترم حافظ ثناء اللہ المدنی حافظ اللہ، جس دور کے امام اور محدث ہیں، انہوں نے اپنے انٹرویو دیا جو ان کے فتاوی ثنائیہ مدنیہ جلد نمبر 4 کی شروع میں چھپا ہے، وہ پڑھنے والا ہے۔ حافظ صاحب نے بڑا کھل کر مخالفت کی ہے ہم لوگوں کی جو دین پڑھ کر اسکولوں یونیورسٹیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، گورنمنٹ نوکری کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی بڑی ڈٹ کر مخالفت کی ہے۔ اور اسی باب کے تحت ہمارے سامنے ہماری محبوب شخصیت الامام اپنے دور کی ابن تیمیہ، اللہ اکبر، ہماری مراد حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، منہۃ الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 پر یہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں دوسری بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جن طلباء کو اللہ تعالیٰ نے علم دین سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت دی ہے، انہیں دنیا کے مال کے لالچ میں گورنمنٹ کی نوکری یا ملازمت نہیں کرنی چاہیے، یا ملازمت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر صاحب صلاحیت لوگ علوم دین کی تدریس چھوڑ کر دنیا کمانے میں مشغول ہو جائیں تو علم دین تو اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر، علم دین اٹھ جائے گا۔ یہ بڑا ہی اہم قول ہے شیخ الاسلام حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے؟ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے علم دین بڑا ڈٹ کر پڑھا، بڑے محنت سے پڑھا، 60 سال سے زیادہ عرصہ، تقریباً 60 سال کم از کم شیخ صاحب رحمہ اللہ نے علم دین پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، بڑے بڑے عظیم عہدوں پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ مدینہ یونیورسٹی کے استاد کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عمر آباد میں جامعہ دارالسلام، وہاں بھی شیخ صاحب رحمہ اللہ کو تدریس کا موقع ملا۔ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے منصب پر زندگی گزاری۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں صحیح بخاری کئی دفعہ پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جامعہ مامو کانجن تعلیم الاسلام میں صحیح بخاری ایک لمبا عرصہ پڑھاتے رہے۔ اور میرے پیارے بیٹو، صرف صحیح بخاری پر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی کلمات دیکھیں، ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، بڑی زیادہ کتابیں لکھی، اردو میں کتابیں، عربی میں کتابیں، لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ یہ فائدہ ہوا علم کے لیے وقف کرنے کا، دین کے لیے وقف کرنے کا۔ آج وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کا علم، ان کا عمل، ان کی کتابیں، ان کے تلامذہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ علم کی برکت ہے، علم سے محبت کرنے کی برکت ہے۔ اس رب کی قسم جس نے مجھے رب کو پیدا کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ، یہ بھی بیچارے غریب تھے، یتیم تھے، مال کی ٹینشن لے لیتے ذہن میں، گزارا کیسے ہوگا، گھر کیسے چلے گا، دین چھوڑ دیتے، کسی
گورنمنٹ اسکول میں کالج یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیتے، بتاؤ مجھے کیا یہ شیخ الاسلام بنتے؟ امام اور محدث کے لقب سے یاد کیے جاتے؟ کبھی نہیں۔ یہی کہا جانا تھا کہ حافظ محمد گوندلوی صاحب کے پروفیسر صاحب تھے، ادھر وہ بچوں کو پڑھاتے رہے کالج یونیورسٹیوں میں، پروفیسر لیکچرار اچھے تھے ماشاء اللہ، بس بات ختم ہوئی۔ اور میرے پیارے بیٹوں، یہ بات حافظ صاحب نے بڑی زبردست کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور بات، علم کو ضائع کرنے کی یہ صورت بھی ہے، کون سی؟ کہ عالم دین درس و تدریس کے لیے ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں طلبہ کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہو، اور پڑھنے والے ہی بہت کم آتے ہوں۔ لہذا معلم دین کو چاہیے کہ تعلیم کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں طلبہ بکثرت ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، تاکہ اس سے استفادہ کرنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ علوم دین کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ یہ بات بھی حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ کی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ دونوں باتیں کہ انسان کیسے ضائع ہوتا ہے، سکولوں کا رخ کر لے، فیکٹریوں کا رخ کر لے۔ ہمیں اللہ کی قسم وہ دن اللہ نہ دکھائے مجھے کوئی کروڑ روپے کی بھی سفارش کرے، ابراہیم صاحب آپ کو ہم ماہانہ کروڑ روپے دیتے ہیں، آپ یہ دین پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا چھوڑ دیں، اللہ کی قسم ہمارے ہاں اس کروڑ روپے کی 1 روپے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا اتنا ہمیں اس دینی علم کے ساتھ شغف اور پیار ہونا چاہیے۔ ہم مر سکتے ہیں، پتے کھا کے گزارا کر سکتے ہیں، پانی پی کر ہم گزارا کر سکتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ جو آپ نے اپنی مہربانی سے ہمیں یہ ایک نعمت، عظیم نعمت دین کے علم کی عطا فرما دی ہے، یہ کہیں ہم سے چھین نہ لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ بیٹو، دوسری بات کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں طلبہ کی بکثرت ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتیں بنائی ہیں، طبیعتوں کا مختلف ہونا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو بعض علماء جو کسی کے تحت نہیں رہ سکتے، مشکل ان کے لیے رہنا، تو وہ الگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنے ادارے نہیں بنانے چاہیے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ کسی کا نیائے ادارہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی مثال ہم ہی ہیں۔ قصور میں جب ہم نے کام شروع کیا تو پہلے دن ہی بخاری شروع کر دی ہم نے، نہیں، پہلے سال ہم نقل الحدیث وغیرہ ایک دن پڑھاتے رہے، آگے آگے جیسے سال بڑھتے گیا، ابھی 6 سال ہے ہمیں قصور میں صحیح بخاری شروع ہو گئی ہے۔ یعنی ہم انٹرنیٹ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہماری صحیح بخاری کلاس یعنی کم و بیش 2-3 ہزار مرد و خواتین تو ہمارے واٹس ایپ پر اٹیچ ہیں۔ 21-22 گروپ ہیں ہمارے جو واٹس ایپ پر، جن کو روزانہ کی ہمارے لیکچر آڈیو جا رہے ہیں۔ فیس بک پر بھی ہمارے ہزاروں فرینڈ ہیں، یوٹیوب پر بھی ہر جگہ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہم 8 سالوں سے ڈٹ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یعنی جتنے طلبہ ہمارے سامنے ہیں، اتنے نہ فیصل آباد کے مدرسوں میں اتنے طلبہ موجود ہیں، نہ جامعہ لاہور کے یا گجرانوالہ کے مدارس میں اتنے طلبہ نہیں ہیں جتنے طلبہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یعنی ہمیں ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت 2 حدیثیں لائے ہیں۔ پہلی حدیث نمبر 80، قال حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی طیاح عن انس بن مالک انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ہے ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا،
اللہ اکبر۔ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی۔ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، جب جہالت عام ہوگی تو جہالت کے نقصانات میں سے شراب جیسا گناؤنا جرم یہ عام ہوگا، عام پی جائے گی، اور زنا ظاہر ہو جائے گا، لوگ عام زنا کرتے پھریں گے۔ آگے سمجھو، یہ بھی حدیث نمبر 81 میں بھی آ رہی ہے، جو بھی ہم آگے اگلی والی حدیث ہے بیٹو۔ حدیث نمبر 80 اور 81 ایک ہی ہیں، سند الگ ہے، متن میں ایک اضافہ ہے۔ حدیث نمبر 81 میں ایک اضافہ ہے، آخر میں زنا عام ہو جائے گا۔ وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، عورتیں زیادہ ہوں گی، خواتین عورتیں زیادہ ہوں گی۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ہوگا 50 عورتوں کے لیے ایک نگران۔ القیم الواحد مطلب ایک کفیل ہوگا، اس کے تحت 50 عورتیں اس کے تحت ہوں گی، نگرانی میں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے جہالت ہوگی نا، لڑائیاں بہت زیادہ ہوں گی، قتل و غارت عام ہوگا، مرد لڑیں گے، مرد مارے جائیں گے لڑائیوں میں، پیچھے عورتیں باقی بچیں گی، کتنی عورتیں، یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایک ایک بندہ 50 عورتوں سے شادی کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی کفالت میں اتنے زیادہ عورتیں ہو جائیں گی۔ بیٹو یہ حدیث نمبر 80 81 میں بھی وہی آ رہی ہے، 5231 نمبر، 5577 نمبر، 6808 نمبر میں بھی آگے روایت آئے گی۔ الگ الگ باب بیان کیے ہیں، یہ سارے ابواب صحیح بخاری کے اور تمام دیگر کتب حدیث کے ابواب ہم نے اپنی شرح انوار القلوب للقاری میں جمع کر دی ہیں الحمدللہ۔ یہ مسلم میں بھی روایت ہے 6785، مسند احمد میں بھی ہے 12527۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے علم کو ضائع کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا جینا مرنا علم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر موت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر موت دے، ہم دین کے لیے مخلص ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، خیر کے ساتھ کرے۔ قیامت کے دن محدثین انبیاء علیہ السلام جنہوں نے علم کی خدمت کی، اللہ کی وحی کی خدمت کی، اللہ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔